الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں۔ یہ عمل جریان کا علاج ہے۔ جریان کا مرض جن کو ہے وہ یہ عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفائے کلی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل اسی میں بتا دے رہا ہوں، وہ ہے سوزاک۔ سوزاک ایک بیماری ہے اس کے لیے، تو یہ دونوں عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اور یہ چند دنوں کا عمل ہے۔ تو یہ عمل آپ کریں۔ اگر سوزاک جریان کا مرض جن کو ہے تو وہ بارش کا پانی لے لیں۔ اگر بارش کا پانی میسر نہیں ہے تو پھر یہی پانی آپ لے لیں۔ لینے کے بعد اس پر 6 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں، اور اول آخر 15 مرتبہ یا 11 مرتبہ جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھیں۔ اول آخر 15 مرتبہ یا 12 مرتبہ، جو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ لوگ ویسے بتا تو دیتے ہیں کہ 11 مرتبہ ہی ہونا چاہیے۔ درود شریف جتنا زیادہ پڑھی جائے بہت فائدہ ہے اس کا۔ تو 10-15 مرتبہ آپ پڑھیں درود شریف اول آخر، اور 6 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں۔ آپ پڑھ کر کے ایک پانی کو دم کر لیں، اور اس مریض کو صبح شام 2 مرتبہ 3 مرتبہ روزانہ پلائیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے شفائے کلی عطا فرمائیں گے۔ اور نماز کی پابندی کیجیے، نماز پڑھیں گے تو ویسے ہی بہت ساری بیماری نماز کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، سوزاک کا علاج بتا رہا ہوں۔ اس میں بھی وہی ہے، سورہ مزمل آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف جتنا جی چاہے پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی کو دم کر لیں آپ، اور 7 دن تک صبح شام مریض کو پلائیے۔ انشاءاللہ یہ بیماری بھی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے کئی دنوں سے ویلاگ کر رہا ہوں، لیکن لوگ ہماری بات کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور جو کام میں بتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اس کو بھی لوگ بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ کام بہت اچھا عمل ہے، اور یہ ہم سب مسلمان کا فرض ہے کہ ایک دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ مدد کو ہم لوگ صرف پیسہ کوڑی سمجھتے ہیں، مال و زر کو مدد سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ تو مدد ہے، لیکن ہر آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس بیٹا بیٹی نہیں ہے، سب چلے گئے شادی شدہ، کسی کو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، یا کسی کے ہیں تو وہ چلے گئے، شادی ہو گئی، باہر ملک چلے گئے، کہیں چلے گئے۔ اگر وہ شخص بوڑھا ہے، گھر میں رہتا ہے، اور سمجھ لیجئے کہ اس کا سودا لانے کے لیے، دوا لانے کے لیے کوئی نہیں ہے، وہ بیمار ہے، گھر سے چل نہیں سکتا ہے، وہ مالدار، اب وہ نوٹ کھانے سے تو پیٹ نہیں بھرے گا، ہے تو وہ بہت پیسے کے والے، لیکن اب ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بازار سے اپنے لیے کھانے کی چیز لائیں۔ لہٰذا اب ان کی مدد یہی ہے کہ آپ ان سے ان کا پیسہ لیں اور ان کو لا کر کے دے دیں، تو یہ اجر ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو میں ویڈیو کئی دنوں سے اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ گلشن گہرام اور اللہ ڈینو گوٹ کا کیس ہے۔ یہ کراچی کا ہی واقعہ ہے، اور ایسے ہزاروں گوٹوں میں لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، غریب کو لوٹا جا رہا ہے، اور اس میں تمام حکام بالا کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو یہ گوٹ کا مالک ہوتا ہے وہ خود سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، کسی کا کسی پارٹی سے تعلق ہے، وہ تحفظ ان کو وہیں سے ملتی ہے، ان کو سپورٹ ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، گلشن گہرام یہ نیو لیاری کے ساتھ ہے، اور اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے۔ یہاں پر 2007 میں پلاٹنگ ہوئی تھی،
سب غریب لوگوں نے، مزدوروں نے، یتیم بیواؤں نے بھی لیا، اور سب غریب لوگ ہوتے ہیں۔ گوٹھ میں کون آتا ہے امیر؟ کوئی گلشن اقبال کے لوگ، طارق روڈ کے لوگ وہاں تو دیکھتے بھی نہیں ہوں وہ ایسی جگہوں کو، وہ ان کو تو مفت میں بھی دیا جائے تو وہ نہیں لیں گے کہ یہ کچرا جگہ پہ ہم کیسے رہیں گے۔ تو وہ غریب لوگ نے لیا۔ اب وہاں پہ الجیلانی ٹریڈرز تھا، الجیلانی اسٹیٹ، ناگن چورنگی میں اس نے بفر زون کے علاقے میں آفس بنایا۔ 5 سال تک اس نے سارے پیسے سمیٹ لیے قسطوں کے۔ سب نے جب پیسہ وصول کر دیا وہ اس کو بھگا دیا۔ یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم بھاگ جانا، پھر ہم جانے اور یہ پلاٹ والے جانے۔ اس کے بعد مہر اللہ نام کا ایک آدمی نافذ ہو گیا، وہاں نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد اس نے لوگوں کو بے دخل کر دیا، سب کے پلاٹ کو دوبارہ بیچ کر کے وہ تو کھا رہا ہے ابھی تک، اور سب لوگ بے دخل ہو گئے۔ کچھ پنجاب کے لوگ تھے، کچھ اندرونی سندھ کے لوگ تھے، کچھ کوئٹہ کے تھے، یہ سب لوگ تھے مزدور۔ اب وہ کچھ لوگ مر بھی گئے یہ 10-15 سال کے عرصے میں۔ ظاہر ہے بچہ تو کوئی پلاٹ لیتا نہیں ہے کہ ابھی تک زندہ ہوگا۔ 60 سال کے لوگ تھے، 20 سال 15 سال میں اللہ کو بھی پیارے ہو گئے، اب ان کے بچے کو کیا پتہ۔ خیر وہ کسی کو بھی دے نہیں رہا، جس میں ہمارا بھی ایک پلاٹ ہے۔ سرجانی ٹاؤن ہی کے ساتھ یہ گوٹھ بھی ہے، اللہ ڈینو، اس کا تھانہ ہے منگو پیر۔ وہاں پہ میں نے ایک پلاٹ لیا تھا کلینک کے لیے، پھر اس کے بعد سے میں حاجی صاحب سے دوستی ہو گئی، حاجی صاحب نے ایک کے بعد ایک دیتے گئے، 6 پلاٹ میں نے لے لیا۔ اب لینے کے بعد حاجی صاحب مر گئے یا ان کو مار دیا گیا، کچھ ہمارے پاس ایسے ثبوت بھی ہیں جو وقت ضرورت میں دکھا سکوں گا۔ تو حاجی صاحب کا بیٹا اور ان کا بھتیجا 3 مل کر کے اس پلاٹ پہ قابض ہو گئے، اور جتنے لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا سب کو بے دخل کر دیا، اور لوگ در بدر ہیں۔ اب غریب لوگ کہاں عدالت میں جا سکتے ہیں؟ کھانے کا پیسہ نہیں ہے، قسطوں پہ پلاٹ لیا۔ اب قسط تو چلو 2-3 ہزار روپیہ ہر مہینے دے دیتے تھے، اب عدالت کا تو فیس ہے، وکیل کی فیس ہے۔ وکیل صاحب تو بولتے ہیں آدھا پیمنٹ ابھی کر دو، 1 لاکھ روپے کا کیس ہے یہ، آدھا 50,000۔ اب وہ تھانے میں جاتے ہیں، تھانہ ان کا خریدا ہوا ہوتا ہے، تھانے والے کو آرڈر ہی نہیں ہے اوپر سے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، تو تھانے والے جو ہوتے ہیں وہ صرف بہلاتے رہتے ہیں کہ وہاں جائیے وہاں جائیے۔ مجھے تو صاف اس نے جب دیکھا کہ میں وفاقی محتسب کا لیٹر لے کے آیا، اور بھی بہت ساری جگہوں سے میں نے جب وہاں میں نے درخواست دیا، تو تھانے والے نے آخر میں کہا کہ دیکھیے آپ کورٹ میں چلے جائیے، یہاں کام نہیں ہوگا۔ پھر میں کورٹ میں گیا، عدالت سے رابطہ کیا، وکیل صاحب بھی ویسے ہی ہیں، انہوں نے اپنے جیب گرم کیے، جیب بھر لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کیس خراب میں نے کر دیا ہے، اب لہٰذا میرا دوسرا بھائی بھی کما لے آپ سے۔ وہ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے کما لیا، اس نے کہا کہ اب دوسرے بھائی کے پاس جائیے۔ اس طریقے سے یعنی کہ وہ کام کو خراب کر کے بعد میں ایسا سسٹم کر دیتے ہیں کہ انسان لڑ پڑتا ہے، اور پھر بولتے ہیں بس میں آپ کا کیس نہیں لڑوں گا، آپ جائیے کسی اور کے پاس۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کیا تھا بار بار ویڈیو میں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب کا فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر جب مصیبت آ جائے تو ان کے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ اگر جو مسلمان کھڑا نہیں ہوگا تو وہ بھی اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ اب دیکھیے آپ کو اللہ ڈینو گوٹھ جانا نہیں پڑے گا لڑنے کے لیے ساتھ میں یا عدالت میں نہیں، صرف یہ ویڈیو کو حکام بالا تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے ہزاروں لوگ لٹے ہیں، ان سب کو اگر انصاف مل جائے آپ کی ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا، جیسے کہ آپ نے ان کو انصاف دلایا، جبکہ انصاف دلانے میں ہزاروں لوگ شامل ہو کر کے یہ ہوگا، لیکن آپ کو اتنے ہی اجر ملے گا جتنا سب کو مل رہا ہے۔ تو اس اجر کے لیے آپ لوگ کام کیجئے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس کو آپ لوگ ہلکا مت سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے آپ ایک بہت بڑے پریشانی میں جو مسلمان بھائی آپ کا پھنسا ہوا ہے، اس کو آپ اس پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ بے شک ان کو انصاف ملے یا نہ ملے، آپ کو اس کا اجر اللہ ضرور دے دے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور حکام بالا تک یہ بات کو پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ جتنے بھی ادارے ہیں ان تک اگر آپ کے پاس نمبر آ جائے
تو ان کو بھی شیئر کیجیے تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایسے ہزاروں جگہ پہ یہ لوگ لوٹتے ہیں، اور ان میں سارے عہدیداران جو ہیں یہ شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ ڈینو گوٹ کے علاوہ یہ آپ کو کیا نام ہے، ایسے ہزاروں گوٹ ہیں۔ تو ایوب گوٹ پہ 3-4 گوٹ کو میں جانتا ہوں جہاں قبضہ مافیا نے پلاٹ کو بیچا، بیچ کر کے پھر اس کو بلڈوز کروا دیا۔ اب یہ بلڈوز بھی کرواتے ہیں خود، 2 آدمی آ جاتے ہیں، ایک مالک بن کے بیچتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے میں مالک ہوں، وہ عدالت سے ایک لے آتا ہے، کوئی طریقہ ہے ان کا، پھر وہ بلڈوز ہو جاتا ہے، سب در بدر ہو گئے۔ اب کراچی کا ماحول ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو اتنی معلومات بھی نہیں ہے، تو وہ جائیں تو کہاں جائیں۔ تو میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے، میری جان جائے تو جائے، مجھے تو ان سے خوف تو ہے کیونکہ یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے میں خوفزدہ بھی ہوں، مگر خوفزدہ نہیں بھی ہوں۔ کیوں کہ جان صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہے گا جب ہی موت آئے گی، اللہ جب نہیں چاہے گا موت نہیں آئے گی۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی، نہ 1 سیکنڈ آگے آئے گی، نہ 1 سیکنڈ دیر سے آئے گی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے علماء کرام سے بھی رابطہ کیا، لیکن علماء کرام بھی ایسے معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ آج علماء کرام دیکھیے حقوق کے بارے میں صرف میاں بیوی کے حقوق کی باتیں تو کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ آگے نہیں۔ معاشرہ کو سدھارنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برج نہیں بنایا، کوئی اپنے لیے مسجد کو تعمیر نہیں کر لی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد نبوی کو سونا کی مسجد بنا لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے قوم کو بنایا، قوم تعمیر کی۔ حضرت عمر کی باتیں سب کرتے ہیں، حضرت عمر نے اپنے لیے کیا بنایا؟ کون سا محل ہے ان کا؟ کتنے بینک بیلنس چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں، صرف یہ امت محمدیہ کے لیے انہوں نے کام کیا، انسان کو انسان بنایا۔ یہ نہیں کہ لوگ بھٹکے ہوئے اس دور میں بھی تھے، زنا کر لیتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، اس وقت بھی برائیاں تھیں، لیکن ان سب برائیوں کو ختم کیا۔ تو برائی کو ختم کرانا ہمارا فرض ہے۔ اب یہ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کی پوری پونجی کو لے ڈوبتا ہے یہ مافیا، اور لوگ بیچارے بڑھاپے میں در بدر ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ کما کر کے جمع کر لیں گے، جوانی میں جمع کیا تھا ختم کر گئے۔ تو یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے خلاف آپ سب کو آنا پڑے گا۔ جب تک آپ ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے، غریبوں کو انصاف بھلا کیسے ملے گا؟ تو تعاون آپ کی ضرورت ہے، اور اگر جو لوگ تعاون نہیں کریں گے تو اللہ کو وہ بھی جواب دہ ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ اب آپ کا پہ فرض ہے کہ آپ اس مافیا کے خلاف چلے، آپ عدالت میں نہ جائیے، تھانے میں نہ، آپ کو کوئی نہیں بلا رہا، ویڈیو کو شیئر کریں گے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، گویا آپ نے کوشش کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔